بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیات 1 تا 14 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود کی یہ چند آیات تھیں۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے، سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف میں 11 نمبر، جبکہ ترتیب نزول میں اس کا نمبر 52 ہے۔ سورہ ہود کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یونس کے متصل نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی دیکھ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہود، یہ سورہ ہود کی طرف اشارہ ہے، ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی کہ اس جیسی دوسری صورتوں نے، یعنی سورہ ہود اور اسی مضمون کی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے بعد سخت اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت کو دی گئی مہلت ختم نہ ہو اور عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی خوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہوا تھا۔ مضامین سورہ ہود میں دعوت اللہ، فہمائش اور تنبیہ، یہ 3 عام چیزیں آتی ہیں، اور دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جوابدہی کے اساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے
وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ لہٰذا تم تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ اور تنبیہ یہ ہے کہ عذاب آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں مہیا کر رکھی ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم سنبھلے نہیں تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتا، اور اہل ایمان کے علاوہ تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ احکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، احکام کے معنی کسی چیز کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ اس بنا پر آیات محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنانے کا مطلب ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان اور احتمال تک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محکم یہاں منسوخ کے معنی مقابلہ میں آیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے محکم یعنی غیر منسوخ بنایا ہے، یعنی جس طرح پچھلی کتابیں نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و رسالت اور وحی ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی۔ ثم فصلت جو آیا ہے یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی ہے۔ تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان امتیاز کیا جائے۔ اس جگہ تفصیل آیات سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کو جدا جدا کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، پھرنا۔ یہ لوگ اپنے سینوں کو پھیر دیتے ہیں، یعنی حق سے انحراف اور روگردانی کرتے ہیں۔ اور مستقر کا مطلب ہوتا ہے مستقل رہائش کی جگہ، مستقل رہائش کی جگہ، مستعودہ عارضی رہائش کی جگہ، یعنی تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کو اپنی رہائش کا پتہ نہیں بتاتی کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، بلکہ وہ رزق اسی طرح دیتا ہے کیونکہ وہ علیم اور خبیر ہے۔ یعنی جس اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ تمام حشرات، تمام چرند اور پرند وغیرہ میں سے ہر ایک کے رہنے کی جگہ تک وہ جانتا ہے، اور وہ اسی جگہ پر اس کو سامان زیست پہنچا رہا ہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے گا۔ اس سے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یا آنکھوں پر پردہ ڈال کر تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو تم سخت ناداں ہو۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات جو کہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات تھیں۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔